اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے کہ نصارہ یعنی عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کا مذہب حق نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی حق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کے سب کتاب کی، تورات اور انجیل دو کتابیں ان کو دی گئی تھیں، ان کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کذالک، اور تیسری قوم اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، جاہل تھے، یعنی مشرکین مکہ، مشرکین لوگوں نے بھی کہا، مثل قولہم، انہی کے قول کی طرح، انہی کی باتوں کی طرح انہوں نے بات بھی کہی کہ یعنی مشرکین کہتے تھے یہودی، عیسائی اور مسلمان سب حق پر نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو روکے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اس اللہ کا نام، یعنی اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں سے، اس میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے ان مسجدوں کے خراب کرنے میں۔ اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے جائز، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، خشوع اور خضوع سے۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف بھی تم متوجہ ہو جاؤ، جس طرف بھی تم منہ کر لو اور جدھر بھی تم پھر جاؤ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس ادھر ہی اللہ کی ذات متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 113، 114، 115 آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ نے ترجمہ سنا۔ ان آیات کا پہلا حصہ درس کا پہلے گزر چکا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلی آیت کا جو ہے وہ تشریح اور تفسیر جو ہے پہلے درس میں گزر چکی ہے، اور آج کے درس میں کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ ان برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس قدر بغض والے ہیں، عناد والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عبادت کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ کہ ومن اظلم ممن منع، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں یذکر فیہا اسمہ، اس کا نام لینے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور اللہ کے گھر کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑی سخت آیات ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول تو اس آیت کے جو مصداق ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ عیسائیوں نے یہودیوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ چلو قوم قوم سے لڑتی رہتی ہے، جہاد مسلمانوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے، عیسائیوں نے جب یہودیوں کے اوپر حملہ کیا تو ساتھ ساتھ ان کی تورات کو بھی جلا دیا۔ بہرحال اللہ کی کتاب ہے تورات، اس میں آج بھی کچھ اصول موجود ہیں اور رد و بدل تحریف ہوا ہے، لیکن اللہ کی کتابیں تھی تو تورات کو انہوں نے جلا دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، بیت المقدس کو اکھاڑ دیا۔ تو یہ چیز جنگ کے اندر اور دشمنی کے اندر، ضد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ آیت مشرکین مکہ پر بھی صادق آتی ہے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب سن 6 ہجری میں، ہجرت کے بعد حضور جب مدینہ چلے گئے تو 6 سال بعد 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ عمرہ کے لیے جائیں گے اور بیت اللہ کا عمرہ کریں گے، کیونکہ 6-7 سال بیچ میں گزر گئے تھے کہ جب مکہ میں ہوتے تھے تو روزانہ بیت اللہ کی زیارت ہوتی تھی، تو اب بیت اللہ کی زیارت کیے ہوئے کوئی جو ہے کافی عرصہ گزر گیا، تو اب مسلمانوں کو جب حضور نے یہ خواب بتایا تو جو ہے وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے اسی سال کرنا ہے،
صرف یہ کہا گیا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب مسلمان جو ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں سے جو ہے صرف مسلمانوں کا اور حضور کا مقصد یہ تھا کہ ہم حرم پاک میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور لڑائی کرنے کا مقصد نہیں تھا۔ لیکن اس وقت مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو روک دیا کہ آپ کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اور پھر صلح حدیبیہ ہوا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ اس سال تو آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں، لیکن اس سال جب آپ آئے ہیں تو ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضور اور صحابہ اسی طرح جو ہے دل پر پتھر رکھ کر، اور انتہائی عجیب کیفیت تھی کہ چونکہ احرام باندھا ہوا تھا سارے صحابہ نے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب واپسی کرنی ہے تو احرام کھول دو، تو اب صحابہ میں سے کوئی احرام نہیں کھول رہا تھا، کیونکہ ان کو بڑا دکھ تھا کہ ایک تو ہم آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لڑائی تو ہمارا مقصد بھی نہیں تھا، اور پھر جب ہم یہاں آئے تو اتنے دب کے صلح کی گئی ہے کہ صلح کی شرائط اتنی سخت ہیں۔ پھر تیسری بات کہ یہ اب ہم عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے، اور ہم نے احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، اب اس احرام کو تو پورا کرنے دیں۔ اب جو ہے صحابہ پریشان تھے، ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا، لیکن پریشانی کے عالم میں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تشریف لے گئے۔ غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جو ہیں وہاں موجود تھیں۔ حضور علیہ السلام کو پریشان دیکھا، حضور سے پوچھا تو حضور نے ان سے مشورہ کیا، ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ ان سے ناراض نہ ہونا، یہ آپ کے دیوانے لوگ ہیں، یہ بہت عرصہ ہو گیا بیت اللہ سے دور ہیں، اور جب ان کو خوشخبری ملی اور آج اس وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یہ آپ کے ہر حکم پر جان قربان کر دیتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ باہر جائیں اور جا کر ان کے سامنے آپ اپنے بال خود کٹوائیں، آپ احرام سے نکل جائیں، جب آپ احرام سے نکلیں گے پھر آپ سارے اپنے احرام کھول دیں گے۔ اب اسی طرح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجام کو بلایا وہاں، تو ان صحابی سے فرمایا کہ میرے بال کاٹ دو، احرام کے کپڑے اتار دیے اور بال کٹوائے۔ تو اب جب بال کٹوائے اب صحابہ سمجھ گئے کہ آخری اور قطعی فیصلہ ہے، اب سب نے اپنے احرام کھول دیے۔ تو بہرحال یہ ایک دردناک واقعہ تھا کہ مسلمانوں کو اور نبی کو بیت اللہ کی زیارت سے روکا گیا۔ تو یہاں شان نزول یہی ہے کہ اسی کو کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے اس میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے، یعنی حضور کو اور صحابہ کو جو روکا۔ یہ مشرکین کے بارے میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت جو ہے آج بھی اسی طرح نافذ ہے جس طرح یہ اپنے نزول کے وقت تھی۔ آج بھی جو کوئی اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکتا ہے، مسجد کی بربادی کا باعث بنتا ہے، وہ اس آیت کی روح سے بہت بڑا ظالم کہلائے گا۔ اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس مسجد کو کوئی خان، کوئی چودھری یا کوئی بھی آدمی، کوئی غریب بنائے، امیر بنائے یا کوئی اور اس میں مخصوص لوگوں کو آنے دے، اور اپنے جس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا تعلق نہیں ہے یا کوئی مخصوص قید لگا دے کہ یہ فلاں فلاں نہیں آئے گا، تو وہ جو ہے مسجد نہیں ہوگی، وہ مسجد کی وہاں نماز بھی جائز نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے۔ وہ مسجد کے حکم سے، مسجد وہ ہے جس میں اذن عام کی شرط فقہا نے لگائی ہے، عام جو ہے آدمی ہر ایک کے لیے جو بھی آنا چاہے وہ آئے اور وہاں نماز پڑھے، اذن عام کی شرط ہے۔ تو مسجد میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ وہ آئے گا اور آ کر وضو کرے گا، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کرے گا، بھلے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنی بنائی ہوئی مسجد میں بھی اس کے لیے قید نہیں لگا سکتے کہ وہ میری مسجد میں نہ آئے۔ تو اس لیے وہ مسجد کے حکم سے نکل جائے گی، وہ مسجد نہیں رہے گی۔ تو یہاں سے فقہا نے اس مسئلے کو اذن عام کی شرط لگائی ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر مسجد میں جا کے، اسی لیے جو سوسائٹیوں کی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں اندر جا کے ان کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مسافر ہے، کوئی باہر سے آدمی جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں روکتے۔ اور اسی طرح فوجی جو ہے چھاونیوں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، جو آدمی اپنا پاس دکھا کے شناخت کرا کے اندر داخل ہو جائے اور وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھے، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ فوجیوں کے لیے مخصوص ہے، آپ فلاں مسجد میں چلے جائیں، نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے اذن عام ہوتا ہے۔ اگر اذن عام نہ رہے تو وہ مسجد ہی نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مسجد کے لیے اذن عام ضروری ہے، اور مسجد سے کسی کو روکنا اس سے بڑا ظالم جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ جو تھے، یہودی اور عیسائی، ہمیشہ ایک دوسرے کو مساجد میں جا کر عبادت کرنے سے روکتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے
کہ جب بھی یہودیوں کو موقع ملا انہوں نے جو ہے نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور جب نصارہ کو غلبہ ہوا تو ان ظالموں نے جو ہے بیت المقدس کو اکھاڑ دیا اور تورات کو نظر آتش کر دیا اور عبادت خانوں کو برباد کر دیا۔ تو مشرکین مکہ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کہ حضور کو اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخلے سے روک دیا۔ اب دیکھیں مکی زندگی میں جب حضور مکہ میں تھے، حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، دار ارقم میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، یعنی مشرکین مکہ مسلمانوں کو سخت اذیتیں دیتے تھے، تو یہ جو ہے سخت ترین ظالموں کی صفوں میں شمار۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مار ہے اس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے کی، جب مسلمان ہو گئے تو نماز پڑھنے کی کوشش کی، بیت اللہ میں آئے، توحید کا علم بلند کیا، اور وہاں ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آئے، انہوں نے چھڑایا کہ نہیں، یہ تو جو ہے غفار قبیلے کے ہیں، وہ تو آپ کی تجارت کے رستے میں پڑتا ہے، اگر ان کا بندہ یہاں بیت اللہ میں مارا گیا، وہاں وہ قبیلہ تمہاری تجارتیں بند کر دے، تمہیں لوٹ لیں گے اور تمہیں وہاں قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے پھر چھوڑا۔ تو بہرحال یعنی یہ مشرکین مکہ کا حضور کو جو ہے مکی زندگی میں بھی جو ہے بیت اللہ سے روکنا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ابو جہل کی جو حرکتیں تھیں ان کا ذکر خود قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ سورہ قلم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس بدبخت شخص کو نہیں دیکھا، ارأیت الذی ینہا عبدا، کہ جو بندے کو روکتا ہے اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ جب حضور نماز پڑھتے تھے تو یہ پہلے تو اجازت نہیں تھی، پھر جب اجازت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح چھپ کر نمازیں، عمر مسلمان ہو جائے اور چھپ کر نمازی پڑھی جائیں، یہ عمر کی غیرت کے خلاف۔ آج بیت اللہ میں جا کر اعلان کیا کہ کون ہے جو عمر سے جو ہے لڑائی مول لیتا ہے، آج مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھیں۔ پھر بیت اللہ میں نمازیں شروع ہو گئیں۔ اب ان بدبختوں نے اس حالت میں بھی جو ہے ایک دفعہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ کی گندی اوجری کہیں پڑی ہوئی تھی، وہ لا کر حضور کے اوپر ڈال دی، اس کا وزن تھا، حضور سجدے سے اٹھ نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جا کے بتایا، وہ آئیں اور دوسرے مسلمان آئے، انہوں نے ہٹایا، تو حضرت فاطمہ نے برا بلا کہا ان کو۔ تو یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ اس بدبخت شخص کو نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اب کئی لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے، ایک جگہ جھوٹے مدعی نبوت کو بڑا ظالم کہا اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، نبی نہیں ہے لیکن کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے پاس خدا تعالیٰ کا نبی آئے اور ہدایت کی بات پیش کرے اور وہ اس سے انکار کر دے۔ حضور خود کسی کو یا نبی کسی کو خود دعوت دے اور وہ نبی کی دعوت کا انکار کرے، اس کو بھی سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ تاہم یہاں جو ہے ظالم کی تعریف یہی کی گئی ہے جو اللہ کے گھر اس کی مساجد میں عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اب رکاوٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری رکاوٹ، ایک ہوتی ہے باطنی رکاوٹ مسجد سے۔ ظاہری رکاوٹ تو یہی ہے کہ کسی کو عبادت کرنے سے روک دیا جائے کہ تم نے اس مسجد میں نہیں آنا، یہ عبادت خانے کی بربادی کے مصداق ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح مسجدوں کو ویران کیا جائے، ظاہر بات ہے یہ نہیں آئے گا، اس کی برادری کو پتہ چلے گا وہ بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر پورے محلے والوں میں سے آدھے نہیں آئیں گے، تو کیا ہوگا، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو اللہ کے گھر کا ہوا ہے، ویران تو مسجد ہو گئی ہے، تو سبب یہ بن گیا ہے کہ ایک کسی آدمی کو روکنے سے۔ تو اس کے علاوہ ایک باطنی بربادی ہوتی ہے، مسجد کی باطنی طور پر برباد کیا جائے، وہ کیا ہے کہ غیر اللہ کی پرستش مسجد میں آ کے کی جائے، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا ممبر پہ بیٹھ کے کہا جائے کہ فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مدد کرنے والا ہے، فلاں بھی دینے والا ہے، فلاں اولادیں دینے والا ہے۔ یہ آج نہیں ہو رہا سب کچھ۔ اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے اندر، تو اب ان کی عبادت کرتے تھے، تو یہ باطنی طور پر انہوں نے بیت اللہ کو جو ہے غیر آباد کیا ہوا تھا اور بیت اللہ کی جو ہے بربادی کر رہے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے علماء نے منع کیا ہے کہ مسجدوں کے اوپر کسی طرح کی کوئی علامت نہ لگائی جائے، اپنے فرقے کا کوئی جھنڈا نہ لگایا جائے،
اسی طرح کوئی اور ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو اس کی باطنی بربادی سے ہے، اس کی جو ہے مسجد ہدایت سے خالی ہو جائے۔ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عبادت خانہ کسی کا بھی ہو، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، مشرکین کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کے گرانے کا حکم نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی مسجدیں ہوں، کسی کو گرانے کا حکم نہیں، ان کی بے حرمتی کرنے کا جو ہے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی۔ لیکن آپ دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، تو تقسیم ہند کے وقت کیا کچھ نہیں ہوا۔ مشرقی پنجاب میں 50,000 مساجد کی بے حرمتی کی گئی۔ وہاں جو ہے ہندوستان کی طرف جو ہے مشرقی پنجاب، اس میں جو ہے بے شمار مساجد کو شہید کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اور ہندوؤں اور سکھوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، انہوں نے اس طرح کیا۔ اور ادھر مغربی پنجاب میں بھی یہی کچھ ہوا، کتنے مندر تھے اور کیا تھا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دونوں فریقوں نے غلط کام کیا ہے۔ عبادت خانے خواہ کسی سے بھی متعلق ہوں، ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ ظہور اسلام کے وقت جو ہے جو عرب قبائل تھے جو شرک سے تائب ہوئے، انہوں نے شرک چھوڑا، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، انہوں نے اپنے مندر اور اپنے بت خانے خود گرائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک قوم کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، وہ قوم مسلمان ہو جاتی ہے، پھر اپنے بت خانے، اپنے عبادت خانے اپنے ہاتھوں سے گرا کر وہاں مساجد تعمیر کرتے ہیں، یہ تو درست ہے۔ لیکن ان لوگوں کی تعمیر کی ہوئی مسجدیں، معابد جو ہیں اور ان کے عبادت خانے، کوئی آدمی ان پر حملہ کرے اور ان کو نقصان پہنچائے، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور محمد بن قاسم جب سندھ پر انہوں نے حملہ کیا تو ہندوؤں کے بعض مندروں کو نقصان پہنچا۔ مسلمان تھے، جذبات میں تھے، انہوں نے بعض جو ہے مندروں کو نقصان پہنچایا۔ جب محمد بن قاسم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جتنے مندروں کا نقصان ہوا ہے ان کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے، کیونکہ کسی کے عبادت خانے کو گرانے کا حکم نہیں۔ پھر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ البتہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو سومناتھ کا مندر تھا اس پر حملے ہوئے، اس کو گرایا گیا، لیکن یہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 1000 سال کے بعد جو ہے ہندوؤں نے پھر وہاں مندر تعمیر کر دیا۔ اور ان کا ایک راجہ تھا، راجہ راجندر پرشاد اس کا نام تھا، اس نے 1.25 لاکھ روپے اس وقت کے زمانے کے، آج سے جو ہے وہ سینکڑوں سال پہلے، اس نے، چونکہ یہ اس کا گیٹ جو تھا سومناتھ کا، وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لے گئے تھے ادھر کابل میں، تو اس نے 1.25 لاکھ روپے دے کے، آج کے کروڑوں روپے مالیت بنتی ہے، اس نے وہ گیٹ منگوایا اور پھر وہاں ہی جہاں سے اکاڑا گیا تھا وہاں ہی نصب کیا گیا۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ کسی کی عبادت خانے کو، کسی کی مسجد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جو ہے جہاد کے اصولوں میں سے بھی یہ اصول ہے۔ اب اسی طرح مسجد کے آداب، اسی آیت کے تحت مسجد کے بہت سے آداب ہیں۔ ایک تو جس طرح مسجد کو ظاہری طور پر پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جو آدمی مسجد کی صفائی کرتا ہے، اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے، اللہ اس کے گھروں کے اندر سے جو ہے ہر طرح کے شرور کی صفائی کرتے ہیں، کوئی شر ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں ان کی جوانیوں پر، ان کی عمروں پر اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ ظاہری طور پر جو ہے مسجد کو پاک صاف رکھا جائے۔ اسی طرح مسجد کو باطنی خرابی سے بھی محفوظ رکھنا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ باطنی خرابی کیا ہے کہ مسجد کو اس کے اصل مقصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جو مسجد کا مقصد ہے، مسجد عبادت خانہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں تلاوت کی جائے، اس میں ذکر و اذکار ہوا، اور دنیا کو کوئی کاروبار مسجد میں جائز نہیں، مسجد کے اندر۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسجد میں حد قائم نہ کی جائے۔ اس وقت جو حدود اللہ قائم ہوتی تھی، کسی کا ہاتھ کاٹنا، کسی کو سنسار کرنا، مسجد کے اندر اس سے منع فرمایا۔ مسجد میں کسی مقدمے کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے کہ بندے جمع ہو، جرگہ ہو، اور اس میں اللہ رسول کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، لیکن اگر حد بنتی ہے تو حد کو باہر قائم کیا جائے، مسجد کے صحن، مسجد کے اندر اس کو نہ کیا جائے۔ مقدمے کا فیصلہ کیا جائے لیکن ملزم کو سزا مسجد کے اندر نہیں دی جا سکتی، اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ بھی باطنی خرابی ہے۔ اسی طرح مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا، مسجد میں فحش کلامی کرنا، گالی گلوچ مسجد کے اندر، گندگی پھینکنا یا تجارت یا لین دین کرنا، یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنے سے منع فرمایا. کسی کی بھینس، کسی کی بکری گم ہوگی، کسی کا کیا گم ہو گیا تو اس سے منع فرمایا. بلکہ حضور نے آگے سے فرمایا حدیث میں کہ جو شخص مسجد میں گم شدگی کا اعلان کرے اس کے حق میں یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری چیز واپس نہ لوٹائے. حدیث میں فرمایا حضور نے کہ اس نے اللہ کے گھر کی بے ادبی کی ہے کہ گم شدہ چیز. اور ہم نے پنجاب میں پڑھا ہے، پنجاب میں امامت بھی کی ہے، وہاں عجیب صاحب ہے، کسی کی دکان پہ کوئی سبزی آتی ہے تو وہ آگے مسجد میں 10 روپے دیتا ہے تو وہ جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ اعلان کر دو جی ہمارے مسجد دکان پہ سبزی آ گئی. کسی کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے تو ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ہے، جس نے لینی ہے آ کے لے جائے. اور عجیب عجیب مسجد کے کھلواڑ بنایا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرو. اگر تمہارے سامنے کوئی اعلان کر رہا ہے آگے اس کو بد دعا دو، اللہ کرے تیری چیز تجھے نہ ملے. کتنے سخت حکم ہے. تو کیونکہ تو نے آداب مسجد کا خیال نہیں رکھا. اسی طرح فرمایا کہ مسجد میں تجارت نہ کی جائے، کسی کا بیٹھ کے مسجد کے اندر سودا نہ کیا جائے کسی چیز کا تجارت کرنے. حضور نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھ کے تجارت کرے آپ دیکھیں تو آپ اس کے حق میں یہ بد دعا کرو اللہ تعالیٰ تجھے اس تجارت میں نفع نہ دے. تو اسی طرح یہ بھی باطنی خرابی ہے مسجد کی. مسجد میں شعر گوئی کہنا، شعر و شاعری پڑھنا، اس سے بھی منع کیا گیا. ہاں البتہ حمد اور نعت ٹھیک ہے، اس طرح کہ ان کو بھی آداب کے ساتھ اچھے جملوں کے ساتھ اگر کہا جائے تو اس میں چونکہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، یہ جائز ہے. ایسی شعر گوئی کہنا، ایسے شعر اشعار پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھاتے تھے اور فرماتے تھے جب کفار حضور کی ہجو کرتے تھے، مذمت کرتے تھے تو حضرت حسان ابن ثابت چونکہ شاعر اسلام تھے تو حضور ان کو بٹھاتے اور کہتے حسان بیٹھو ممبر پر اور جبرائیل تمہاری تائید میں کھڑے ہیں اور ان کافروں کو جواب دو. اور پھر وہ اشعار پڑھتے تھے. ان کے اشعار آج بھی نظموں میں پڑھے جاتے ہیں. تو ایسے اشعار پڑھنا کہ جن کے اندر اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کے حبیب کی تعریف کی جائے یا صحابہ اکرام کی تعریف کی جائے تو یا اسلام کی عظمت کو بیان کیا جائے، ایسے اشعار پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے عشقیہ قسم کے اشعار جو گانے کی طرز پہ ہوں یا گانے کے جو ہے بالکل اشعار سے ملتے جلتے ہوں، جو ہے ان عشقیہ غزلوں سے جو ہے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. تناشد الاشعار یہ لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ اشعار کے تناشد، ان کو گانے کی طرز پہ لے جانا یا گانے کے الفاظ کو جو ہے بیچ میں داخل کرتے ہوئے ان کو پڑھنا، یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو مسجدوں کے اندر تو یہ مسجد کی بے ادبی ہے. اسی طرح مسجد کی بے ادبی کے بعض دوسرے ذرائع بھی ہیں، ان سے بھی منع کیا گیا. مثلا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لے کے اور کسی پاگل کو مسجد میں نہ آنے دو. وجہ کیا ہے کہ وہ مسجد کی بے حرمتی کا باعث بن سکتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے وہ پیشاب کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پیشاب کر دے، ساری مسجد کے لیے جو ہے مسجد کے نمازیوں کے لیے پریشانی بن جائے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ بن جائے. اسی طرح جو پاگل ہے وہ شعور نہیں رکھتا تو اس کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن بچہ جب 5-7 سال کا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، جس میں شعور آ جائے تو اس کو جو ہے مسجد میں لا سکتے ہیں. بلکہ 7 سال کے بچے کو تو نماز پڑھانے کا حکم ہے کہ 10 سال تک اس کو پڑھایا جائے. 10 سال کے بعد اگر نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھایا جائے. تو لیکن چھوٹے بچے بعض دفعہ 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے جو ہیں وہ لے آتے ہیں. 5 سال سے اوپر کا بچہ ذرا شعور والا ہو جاتا ہے، اس کو لایا جا سکتا ہے احتیاط کے ساتھ کیونکہ اس کو سمجھ ہوتی ہے. تو الغرض اللہ نے اس آیت میں فرمایا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے منع کرتا ہے اور وسعی فی خرابیہا اور مسجدوں کی بربادی کے لیے کوشش کرتا ہے. تو فرمایا اولئک ما کان لہم، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ نہیں جائز ہے ان لوگوں کے لیے ان یدخلوہا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں الا خائفین مگر خوف کھاتے ہوئے. یعنی کفار اس لائق نہیں ہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں سوائے اس کے کہ وہ خوفزدہ ہوں، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ان کے دلوں میں خوف ہو. تو الا خائفین کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں خشوع خضوع کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. خشوع خضوع کے علاوہ آواز کو بلند کرنا مسجدوں میں یہ قیامت کی نشانیوں میں حضور نے بتایا کہ مسجد آپ دیکھیں گے مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی، مسجد میں بیٹھے ہوں گے اور آوازیں بلند ہوں گی، دور دور تک آوازیں جا رہی ہوں گی اور مسجد میں چیخ و پکار کرنا اور ایسی ایسی دنیاوی باتیں کرنا حضور نے اس سے منع فرمایا.
حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، صحابہ کو فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں چر لیا کرو، چگ لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اس سے کیا مراد ہے، کون سے جنت کے باغ؟ فرمایا جب تم مسجد میں جاؤ تو وہاں اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تحلیل بیان کرو، تلاوت قرآن پاک کرو، درود شریف کا ورد کرو، معتکف ہو کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ۔ اگر اعتکاف کی نیت کر کے بالکل خاموش بھی بیٹھے گا تو باہر کی باتوں اور کئی گناہوں سے وہ بچتا رہے گا اور اللہ اس کو اجر بھی عطا فرمائیں گے، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو مگر اکثر لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ مسجدوں کو، یہ بھی سخت بے ادبی ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے کہ مسجد میں فضول گپیں جو ہیں اور فضول باہر کی باتیں، دنیا کی باتیں جن کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیں یہ خشوع اور خضوع سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تو خشوع خضوع والے تھے، صحابہ کی نمازیں جو اس طرح ہم پڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے آ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، شاید کوئی لکڑی گڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا صحابہ کو آپ ایک ایسی بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں داخل ہوں گے کہ وہاں 500 آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے چہرے اور دل میں خشوع اور عاجزی ہوگی، کوئی آثار نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی، ایک نمازی بھی حضور نے صحابہ کو فرمایا ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے دل کے اندر خشوع خضوع ہو۔ آج ہم آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارا دل کے اندر کتنا خشوع خضوع، آخرت کا جو ہے دھیان ہو، اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہو، اور ایسی نماز کبھی ہمیں نصیب ہوئی ہے؟ تو دل میں بھی خیالات جاری رہتے ہیں اور ہم نے نماز کو نماز بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خشوع اور خضوع کا اٹھ جانا یہ بھی مسجدوں کی باطنی بربادی کے اندر آتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجدوں سے روکتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں ذلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ اب اگلی چھوٹی سی آیت کہ استقبال قبلہ، اہل ایمان جو تھے مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ آئے، اب مکہ میں جب وہ نمازیں پڑھتے تھے تو بیت اللہ سامنے ہوتا تھا، آ کر بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے تھے، بیت اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتے تھے۔ اب جب مدینہ میں آئے تو بیت اللہ سامنے نہیں تھا، تو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب ایک عجیب ان کو پریشانی تھی اور دکھ ہوا بڑا، تو مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ کی توجہ ادھر ہی پاؤ گے، لہذا تمہیں کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اس لیے استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ چند مسائل ہیں، ایک دو مسئلے ہیں، وہ بھی آج بھی سن لیں، کل کے درس میں پھر نئی آیات ہوں گی کہ استقبال کعبہ جو ہے، کعبہ کی طرف رخ کرنا، اس کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ سفر کے دوران، سفر آدمی مسافر ہو اور اندھیری رات ہو یا طوفان ہو یا بارش وغیرہ ہو یا جو ہے جہاں آبادی نہ ہو، جنگل ہو، کوئی قبلے کا رخ بتانے والا نہ ہو، تو ایسے وقت میں ہر شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ ظن غالب، اپنا غالب گمان ذہن میں لائے اور تحری کرے۔ اس کو فقہا نے تحری کا لفظ لکھا ہے کہ اپنی طور پہ کوشش کرے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، پورا جس کا رخ پھر جس طرف ہو اس رخ کی طرف وہ نماز پڑھ لے، اپنی تحری کے۔ یہ اس جگہ کا حکم ہے کہ جہاں بالکل نہ مسجد ہو، نہ آبادی ہو، نہ جنگل ہو، یا کوئی ایسا آدمی بتانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کافروں کے ملک میں ہوں جہاں پوری کی آبادیاں ان کی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں کوئی بتانے والا نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو، تو ایسی جگہ تحری کی جائے گی کہ اپنی کوشش سے دیکھا جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، پھر وہ جس طرف ہو۔ ایسا واقعہ صحابہ کرام کو بھی پیش آیا کہ ایک جگہ وہ گئے اور جنگل تھا، وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا، انہوں نے پھر اپنا اندازہ، ایک نے کہا کہ نہیں میرے اندازے میں قبلہ اس طرف ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں میرے اندازے میں اس طرف ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی جس کا جس طرف اندازہ ہے اس طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے۔ اب جب انہوں نے پڑھ لی، جب حضور کی مجلس میں جب پہنچے تو یہ سارا واقعہ حضور کے سامنے پیش آیا، تو حضور علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم نے جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی سب کی نماز درست ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اگر قبلہ کا رخ درست نہیں بھی تھا تب بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ یہ خاص مسئلہ ہے، عام مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کی وضاحت لازمی سمجھے، یہ نہ ہو کہ باہر جا کے آپ بیان کریں کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جدھر، کہ بھائی ایسی جگہ
کہ جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی جنگل ہو، کوئی غیر آباد علاقے ہوں، یا کافروں کا ملک ہو جن کو قبلے سے سروکار ہی نہیں ہے، تو ایسے علاقوں میں اگر بالکل کوئی صورت نہ ہو قبلے کو جاننے کی، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ تحری کر لیں جس کو جس طرف رخ ہے، پھر بعد میں اگر پتہ بھی چل جائے، کوئی بتانے والا بھی آ جائے کہ نہیں بھئی آپ رخ تو اس طرف تھا، تب بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کی نماز کو قبول کر لیا۔ اچھا، دوسرا نفلی نماز جو ہے، نفلی نماز کے لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام سفر میں تھے، اگرچہ آپ کا رخ مبارک قبلے کی طرف نہیں تھا، پھر بھی آپ نفلی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایسے ہی مواقع کے بارے میں اجازت بھی دی ہے۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر نفلی نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ آبادی کے اندر ہیں، آپ کو قبلے کا رخ پتہ ہے، تو پھر قبلے کے رخ کی طرف آپ سواری پر ریل پر جا رہے ہیں، ریل پر، تو اسی طرح آبادی ہے، نظر آ رہا ہے قبلہ اس طرف ہے، تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نفلی نماز شروع کر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا رخ نفلی نماز میں پھر بھی جائے تو تب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی طرح نفلی نماز کو پورا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن فرضی نماز جو ہے، فرض نماز میں اگر آپ آبادی میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر حال میں قبلے کا جاننا ضروری ہے۔ آپ قبلے کی رخ کی طرف نماز پڑھیں گے، پھر سواری پھرے گی، آپ بھی اپنا رخ پھیرتے رہیں گے، قبلے سے رخ نہیں ہٹانا فرض نماز کے اندر۔ تو نفل کے اندر اتنی اجازت ہے کہ رخ قبلے کی طرف کر کے نماز شروع کر دی جائے، پھر اگر ٹرین پھر جائے یا جو ہے سواری پھر جائے، اس وقت گھوڑے اونٹ ہوتے تھے تو وہ دوسری طرف رخ کر کے جا رہے ہیں، تو تب بھی نماز جاری رکھیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ استقبال قبلہ کے بارے میں چند مسائل تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، سب کو جاننے والے ہیں، وہ ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق قیامت والے دن بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، فرما برداری والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، میدان جہاد کی موت نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنے نظام کو سارے نظاموں پر غالب فرمائیے، یا اللہ جتنے باطل نظام پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں سب کو تباہ و برباد فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کا نظام، خلافت راشدہ کا نظام، یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ کا نظام ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔